دانا شخص۔ ایک اجنبی شخص ایک عقلمند اور دولت مند بزرگ کی مجلس میں داخل ہوا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا اور بزرگ کو اپنے شاگردوں کو علم و حکمت سکھاتے ہوئے سنتا رہا۔ اس اجنبی کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ علم کا طالب ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی وقت عزت دار شخص تھا جسے حالات نے توڑ دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں پانی جیسی کوئی چیز تھی جو وہ اپنے ساتھ مسلسل تھامے ہوئے تھا۔ بزرگ دانا شخص نے اپنی بات روک کر اس اجنبی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے جسے ہم پورا کریں، یا کوئی سوال جس کا جواب دوں؟ اجنبی نے نرمی سے کہا، نہ یہ نہ وہ، میں ایک تاجر ہوں۔ میں نے آپ کے علم، اخلاق اور مروت کی بہت تعریف سنی ہے۔ میں یہ شیشی بیچنے آیا ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ صرف اسی کو بیچوں گا جو اس کی قیمت سمجھ سکے اور آپ اس کے قابل ہیں۔ بزرگ نے کہا، لا دکھاؤ۔ اس نے شیشی دیکھی۔ بزرگ نے اسے غور سے دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، سر ہلایا اور کہا، یہ تو واقعی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے۔ بولو کتنے میں بیچو گے؟ اجنبی بولا، 100 دینار میں۔ دانا بزرگ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میں تمہیں 150 دینار دیتا ہوں۔ اجنبی بولا، نہیں، 100 دینار پورے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اپنی ماں کے پاس جاؤ اور 100 دینار لا دو۔ بیٹے نے رقم لا کر دی۔ اجنبی نے رقم لی، شکر ادا کیا اور خوشی خوشی چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سب لوگ حیران تھے کہ آخر ایسا کون سا پانی تھا جسے ان کے شیخ نے 100 دینار میں خرید لیا۔ رات کو بزرگ آرام کے لیے گئے تو بیٹے کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے شیشی کھولی اور چیک کی تو وہ بالکل عام پانی نکلا۔ وہ حیران و پریشان باپ کے پاس آیا اور بولا، اے عقل و دانا کے امام، اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ تو عام پانی تھا، آپ نے 100 دینار دے دیے۔ میں نہیں جانتا کہ زیادہ چالاک وہ تھا یا زیادہ سادہ دل آپ۔ بزرگ مسکرا کر بولے کہ بیٹے تم نے آنکھ سے دیکھا اور میں نے دل سے دیکھا۔ وہ شخص دراصل اپنا پانی چہرہ یعنی اپنی عزت و غیرت لے کر آیا تھا۔ غربت نے اسے توڑ دیا تھا، لیکن اس کی غیرت نے اسے سوال کرنے نہیں دیا۔ وہ مدد چاہتا تھا مگر عزت سے۔ میں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اس کی عزت بچائی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کا پانی چہرہ یعنی چہرے کا پانی محفوظ رکھا، اس کی عزت و حیا اور مقام اور مرتبے کو باقی رکھا۔ بیٹے اگر تم اپنے بھائی کی ضرورت کو اس کے بولنے سے پہلے سمجھ سکو تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، دوستوں کا خیال رکھو، کیونکہ بہت سے لوگ تنگی میں ہوتے ہیں لیکن حیا اور خودداری انہیں مانگنے سے روک دیتی ہے۔ اگر تم ان کی خاموش ضرورت پڑھ سکو تو تمہاری انسانیت مکمل ہے۔ اور یاد رکھو، کسی نے خوب کہا ہے، اگر تم اپنے بھائی کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکے تو اس کے الفاظ بھی تمہارے لیے بے معنی ہوں گے۔